میرا نام ابراہیم ہے۔ میں ایک آفس میں کام کرتا ہوں، صبح جاتا ہوں اور شام کو واپس آتا ہوں۔ وہاں میرا ایک دوست ہے جس کا نام کاشف ہے۔ وہ میرا بہت اچھا دوست ہے۔ کاشف ہمارے گھر میں بہت آتا ہے۔ میں شہر میں رہتا ہوں اپنی بیوی کے ساتھ، لیکن غیر موجودگی میں ایک دن میں نے دیکھا کہ کاشف میرے گھر میں میری بیوی کے ساتھ بیٹھا ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ میرا نام ابراہیم ہے، میں آفس میں کام کرتا ہوں، میری تعلیف کافی زیادہ ہے۔ میں پہلے گاؤں میں رہتا تھا، لیکن تعلیم زیادہ ہونے کی وجہ سے گاؤں میں رہنا اور جاب کرنا مشکل تھا۔ پھر میں شہر آ گیا اور اپنی بیوی کو بھی اپنے ساتھ لے آیا۔ وہ میری شادی کو تقریباً 2 سال کا عرصہ ہو چکا تھا۔ ہم دونوں کافی زیادہ خوش تھے۔ میں آفس میں کام کرتا تھا، وہاں میرا ایک دوست بن گیا جس کا نام کاشف تھا۔ میرا کاشف کے گھر آنا جانا کافی تھا۔ کاشف بھی ہفتے میں 1 یا 2 بار میرے گھر آتا یا پھر میں اس کے گھر جاتا۔ ہم دونوں اکٹھے بیٹھتے، کھانا کھاتے۔ کاشف کی بیوی کافی پردہ دار خاتون تھی۔ وہ مجھ سے کافی پردہ کرتی تھی۔ کبھی کبھی مجھے ایسا محسوس ہوتا شاید میرا آنا اس کو اچھا نہیں لگتا، لیکن میں نے کبھی بھی اپنے دوست کاشف سے اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ لیکن میری بھی یہ عادت تھی کہ جب بھی کاشف کے گھر جاتا تو نظر جھکا کر بات کرتا تاکہ اس کی بیوی کو برا محسوس نہ ہو۔ اس کی بیوی جب ہمارے لیے کھانا سامنے رکھتی تو تب بھی اس کے ہاتھ کانپنا شروع ہو جاتے۔ کاشف ہمارے گھر آتا، لیکن میری بیوی اس کے ساتھ کافی زیادہ دوستانہ ماحول میں تھی۔ میری بیوی اس سے پردہ نہیں کرتی تھی۔ اس کے سامنے اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چائے اور ننگے سر بیٹھنا، یہ میری بیوی کے لیے عام سی بات تھی۔ باتیں کرنا کاشف کے ساتھ ہر طریقے سے فری تھی۔ کبھی کاشف کو اپنے گھر دعوت پہ بلاتا تو کبھی کاشف کو میں دعوت پہ بلاتا، کبھی وہ مجھے اپنے گھر دعوت پہ بلاتا۔ اس طرح ہمارا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا کافی تھا۔ لیکن اچانک مجھے یہ محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ ہمارے گھر کی ہر بات کاشف کو پہلے سے پتہ ہوتی ہے۔ پہل تو مجھے یہ بات محسوس نہیں ہوئی، لیکن پھر آہستہ آہستہ میں نے غور کرنا شروع کر دیا کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے۔ لہٰذا ایک دن شام 4 بجے یا 5 بجے کا وقت تھا، میں آفس سے واپس آیا تو اپنے فلیٹ کی جانب گیا۔ وہاں ایک چوکیدار بیٹھا ہوا تھا۔ چوکیدار نے مجھے گھر کی چابی دی اور مجھے کہا، میرا مطلب فلیٹ کی چابی دی۔ میں نے جب چوکیدار سے فلیٹ کی چابی پکڑی اور کہا، خان صاحب یہ میرے گھر کی چابی آپ کے پاس کیسے؟ تو اس نے کہا، جی صاحب جی، بیوی جی باہر گئی ہیں، اس لیے وہ اسے یہاں چھوڑ کے چلے گئی ہیں۔ آپ آج جلدی آ گئے ہیں، اس لیے وہ مجھے دے کر چلے گئی تھی، لہٰذا آپ یہ گھر کی چابیاں رکھ لیں۔ میں نے گھر کھولا تو میں بڑا پریشان ہوا کہ میری بیوی جس کا نام نادیہ تھا، میں بڑا پریشان تھا کہ آخر نادیہ میری غیر موجودگی میں کہاں گئی تھی۔ اگر 1 گھنٹے کے بعد آئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کچھ بتا کر نہیں گئی، اور نہ ہی اس نے مجھے خود بتایا، لیکن اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ 3-4 بار ایسے ہی ہوا۔ دن گزرتے چلے گئے اور یہ کہانی دوبارہ دہرائی گئی۔ جب میں گھر آیا میں نے دیکھا خان صاحب نے پھر سے مجھے چابی پکڑا دی۔ انہوں نے کہا، یہ لے صاحب جی گھر کی چابی۔ لہٰذا میں نے ٹھان لیا تھا کہ اب پتہ کر کے ہی رہوں گا آخرکار ماجرا کیا ہے۔ میں آفس میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک کاشف میرے پاس آیا اور کہنے لگا، یار آج رات کا کھانا ہم اکٹھے کھاتے ہیں، تمہاری بھابھی نے بریانی بنائی ہے، تمہیں بھی کھانے پہ مدعو کیا ہے، آج تم ٹائم سے آ جانا۔ میں نے باتوں باتوں میں کاشف کو منع کر دیا اور کہا، نہیں یار، آج ابو چھوٹے بھائی کے ساتھ گاؤں سے یہاں آ رہے ہیں، ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے، بھابھی کو میری طرف سے معذرت کر دینا، میں آج نہیں آ سکتا۔ یہ سن کے کاشف عجیب حیرت میں پڑ گیا اور کہا، کیوں، کیا ہوا، زیادہ مسئلہ تو نہیں؟ میں نے کہا، نہیں کوئی خاص نہیں، جبکہ پریشانی کی وجہ تو یہ تھی جو میرے ذہن میں چل رہی تھی کہ میری غیر موجودگی میں میری بیوی آخر کہاں جاتی ہے، لیکن مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی آخر ایسا کیوں ہے۔ جیسے ہی میں اپنی فلیٹ کی جانب بڑھا تو خان صاحب نے مجھ سے پوچھا اور چابی دی۔ اس دفعہ میری سمجھ میں پھر کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا آج پوچھ کر ہی رہوں گا۔ جب گھر آیا تو نادیہ نے مجھ سے کہا، ابراہیم آپ آ گئے، آج آنے میں بڑی دیر لگا دی۔ میں نے کہا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے 1 کپ چائے کا بنا دو۔ تو اتنے میں کاشف کا مجھے فون آ گیا اور پوچھتا ہے، کہاں ہو یار، کیا ہوا، ابو کی طبیعت کیسی ہے، ڈاکٹر نے کیا بتایا، طبیعت کیسی ہے، اور بھابھی کیسی ہیں؟ بھابھی کا نام سنتے ہی مجھے بہت غصہ آیا، لیکن پھر بھی میں نے اپنے غصے کو روک لیا اور کہا، اور پھر میں خاموش ہو گیا۔
ابو کی طبیعت ٹھیک ہے، ان کو میڈیسن لے لی ہے اور اب وہ چلے گئے ہیں، کوئی خطرے والی بات نہیں۔ یہ کہتے ہی میں نے فون بند کر دیا، لیکن مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ میرے گھر کی ہر بات کاشف کو کیسے پتہ چلتی ہے۔ کیا میری بیوی نادیہ کاشف کے ساتھ بات کرتی ہے؟ ان کے بارے میں کیا اب میں سوچوں؟ ہو سکتا ہے ملنے بھی جاتی ہو۔ میرے ذہن میں اس طرح کی باتیں کافی گھوم رہی تھیں۔ آخری باتیں تقریباً ان باتوں کو 1 مہینہ گزرتا چلا گیا۔ مجھے ذرا بھی چین نہیں آ رہا تھا کہ آخر کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ ایک دن میں نے اپنے دوست کاشف سے کہا کہ آج بھابھی سے کہو کوئی اچھا سا کھانا میرے لیے بنائے، میں شام کو ضرور آؤں گا۔ یہ سن کر کاشف بڑا خوش ہوا۔ اس نے دور جا کر بھابھی کو فون کیا کہ آج رحیم آ رہا ہے اور کھانے کے لیے کچھ اچھا سا بناؤ۔ اس طرح شام کا کھانا ہم دونوں نے اکٹھے بیٹھ کے کھایا۔ میرے آگے کھانا رکھا گیا، میں نے کھانا کھایا۔ میں نے سوچا مجھے دیر ہو جائے گی، ذرا ٹھہرو، میں نادیہ کو فون کر دوں کہ مجھے آنے میں دیر ہو جائے گی۔ یہ سن کر کاشف لال پیلا ہو گیا اور اس نے کہا چھوڑو یار، یہ کیوں ایسی باتیں کر رہے ہو، فون کیوں کرو گے؟ اس سے بھابھی اور بے قرار ہوگی، کوئی ضرورت نہیں ہے فون کرنے کو، ایسی باتیں نظر انداز کرتے رہو گے۔ لیکن میں نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہی نادیہ کو کال کر دی، اور جیسے ہی فون کی رنگ کاشف کے گھر سے بج رہی تھی میں بڑا حیران ہوا۔ تو کاشف فوراً میرے ہاتھ سے فون پکڑا اور بند کر دیا۔ یار کھانا کھاؤ، بہت اچھا بنا ہے، تمہاری بھابھی نے کھانا بنایا ہے، کھانے کے مزے کو نظر انداز کیوں کر رہے ہو؟ میں نے بھی بات کو نظر انداز کیا اور کھانے میں مشغول ہو گیا۔ اس کے بعد آفس سے ایک دن میں گھر آیا، میں نے کھانا ختم کیا اور گھر گیا۔ نادیہ میرے سامنے بڑے خوش انداز سے بیٹھی تھی اور اس نے مجھ سے کہا کہ آپ میرے ساتھ خوش ہیں یا نہیں؟ میں نے پوچھا کہ نادیہ کہ تم ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ اس نے کہا کاشف آپ کا کتنا اچھا دوست ہے۔ میں نے کہا وہ تو اچھا دوست ہے، ہم آفس میں کام کرتے ہیں، تمہیں پتہ تو ہے۔ آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے گھر آنا جانا شروع ہو گیا اور اب کافی اچھا دوست ہے، لیکن تم یہ بات کیوں پوچھ رہی ہو؟ نادیہ نے کہا نہیں کچھ نہیں، بس یہ کہہ کے بات ختم کر دی۔ پھر کہتی ہے کہ آپ لیٹیں، میں آپ کے لیے چائے لے کے آتی ہوں۔ اگلے دن میں آفس میں گیا اور میں نے دیکھا کاشف نے مجھ سے کہا یار ابراہیم آج بازار چلتے ہیں، مجھے کوئی چیز لینی ہے۔ میں پھر حیرت میں پڑ گیا کہ کیا چیز لینی ہے۔ خیر اس کے بعد ہم شاپنگ کرنے کے لیے چلے گئے۔ میں نے دیکھا کاشف نے ایک پازیب یعنی پائل خریدی ہے اور اپنی جیب میں رکھ دی۔ میں نے کہا یہ بھابھی کے لیے لے رہے ہو؟ تو وہ مسکرا کر میری طرف دیکھا لیکن کچھ نہیں بولا۔ ہم لوگ گھر واپس آ گئے، کھانا کھایا اور اس کے بعد میں اپنے گھر چل دیا اور وہ اپنے گھر۔ لیکن جیسے ہی میں گھر پہنچا تو نادیہ میرے پیروں میں نے پائل دیکھی تو مانو جیسے میرے پیروں تلے زمین نکل گئی ہو، میری تو جان ہی نکل گئی تھی کہ کیا کہوں۔ نادیہ کو میں نے کسی بات کا ظاہر نہیں ہونے دیا، لیکن اب میری شکل بدل چکی تھی کہ پازیب تو کاشف نے دی ہوگی۔ میں خاموش رہا۔ وہ میرے پاس آئی اور آ کے میرے پاس بیٹھ گئی اور کہنے لگی آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ میں نے کہا بہت زیادہ۔ اس نے پھر کہا کہ آپ اپنے دوست سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ میں نے کہا وہ تو دوست ہے، تم جیون ساتھی ہو۔ اس نے کہا نہیں، سر ہلایا اور پھر کہا نہیں آپ بتائیں دوست زیادہ عزیز ہے یا میں نے کہا وہ تو دوست ہے۔ پھر میں حیرت میں پڑ گیا کہ یہ کیسی باتیں کر رہی ہے، تم تو بیوی ہو، دوست یہ کیا؟ تم پہ مجھے بھروسہ ہے۔ پھر اس نے کہا کہ اگر کوئی دوست آپ کی پیاری چیز میں خیانت کرے تو کیا آپ برداشت کر لیں گے؟ میں ایک دم سے گھبرا گیا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی تھی، آج بیٹھے بیٹھے ایسی باتیں کیوں کر رہی ہے۔ مجھے غصہ آنا شروع ہو گیا۔ میں نے فوراً اپنی بیوی کو بلایا اور اس کے بعد کاشف کو فون میں لایا اور بیوی کے سامنے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا میری بیوی کے ساتھ کیا چل رہا ہے، اور پازیب یہ تم نے ہی لے کے دی ہے نا جو آج میری بیوی کے پیروں میں ہے؟ تو نادیہ نے کہا نہیں آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں۔ میں نے کہا مجھے یاد ہے۔ تو نادیہ نے کہا کہ آپ کو یاد ہے کہ بچپن میں آپ کی منگنی ہوئی تھی میرے ساتھ، وہ میں نہیں تھی، وہ نازیہ تھی۔ میں اور نادیہ دونوں جڑواں بہنیں تھیں اور ہم شکل تھیں، لیکن نازیہ کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ ہم دونوں کی شکل ایک جیسی تھی، لہٰذا ماں باپ نے اپنی بدنامی سے بچتے ہوئے میری شادی آپ کے ساتھ کرا دی تھی۔ لیکن اس کے بعد کاشف کے ساتھ میری محبت تھی، لیکن کافی عرصے کے بعد جب کاشف آفس میں آپ کے ساتھ کام کرنے آیا تو پہلی دفعہ ہمارے گھر میں نے اس کو دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔
لیکن میں نے اپنے ماں باپ سے کچھ نہیں کہا، جبکہ وہ میری بہن نازیہ تھی جس کے ساتھ آپ کی شادی ہونی تھی۔